اسلام کے غلبے کا وقت قریب ہے، جب حق کے غلبے کا وقت قریب آتا ہے، جب ظلم کے خاتمے کا وقت قریب آتا ہے، جب کفر کے کلمے کے پست ہونے کا وقت قریب آتا ہے، جب دنیا میں امن و انصاف اور کلمہ توحید کے غلبے کا وقت قریب آتا ہے، تب اللہ تعالیٰ چھٹائی کا پروسیس شروع فرماتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اس سے پہلے تک تینوں قسم کے مسلمان ملے جلے رہتے ہیں، بالکل ملے جلے، ایک گھر میں تینوں قسم کے مسلمان پائے جاتے ہیں، ایک مسجد میں تینوں قسم کے مسلمان، ہر جماعت اور دینی اجتماع میں تینوں قسم کے مسلمان، ہر نشست میں تینوں قسم کے مسلمان، سب کچھ سب ایک ساتھ ہوتا ہے، ملے جلے رہتے ہیں کوئی۔ لیکن جب وہ وقت آتا ہے کہ جب اب دودھ الگ ہوگا اور پانی الگ ہوگا، جب اسلام کے غلبے کا وقت، میری بات کو غور سے سننا، بہت امید کے ساتھ اس مسجد میں نے یہ بات چھیڑی، بہت عظیم لوگوں کی طرف یہ مسجد منسوب ہے۔ ہم لوگ عام طور پر نعمتوں کی قدر زندگی میں نہیں کرتے، یہ ہماری مصیبت ہے۔ ہم کسی نعمت، کسی شخصیت کے قدر کے لیے اس کے انتقال کا انتظار کرتے ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں، جب اسلام کے غلبے کا وقت آتا ہے، جب کفر کے کچل جانے کا وقت آتا ہے، جب نظم عالم الٹ پلٹ کر دینے کا وقت اللہ کے بنائے ہوئے پروگرام کے مطابق آ جاتا ہے، باطل کا غلبہ نہیں، کفر کا غلبہ نہیں، ظلم کا غلبہ نہیں، الٹی بات میں کروں، جب کفر کا خاتمہ، جب باطل کے کلمے کے کچل جانے کا اور اسلام کے اور حق کے اور انصاف کے اور امن کے قائم ہو جانے کا وقت جب قریب آتا ہے، تو ہمیشہ اللہ کا معمول ہے یہ ملے جلے تینوں قسم کے مسلمانوں کے ذریعے کبھی بھی حق کا غلبہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک پروسیس شروع کرتے ہیں، ایک ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ یہ کہ چھانٹ دوں گا میں، پہلے قسم کے مسلمانوں کو الگ کر دوں گا اور دوسرے قسم کے مسلمان بھی پیچھے پیچھے ان کے ساتھ رہیں گے، لیکن تیسرے قسم کے ایک انسان کو بھی میں اپنے مقبول بندوں اور بندیوں کے ساتھ کھڑے رہنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ پھر میل تو چھٹے گا، الگ ہوگا۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ کفر ظلم شروع کرتا ہے، ستانا شروع کرتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے ظلم، ٹارچر ہوتا ہے، چلتے پھرتے مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، جیلوں میں ٹھوسا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہے اللہ کا، یہ فلاں حکومت کر رہی ہے، فلاں حکومت کر رہی ہے، یہ ظاہری طور پر ہم کو اسباب کے اعتبار سے کچھ کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن میں سمجھا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہ سسٹم ہے۔ اُذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، بنو اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ پہلے بھی ہم ذلیل سمجھے جاتے تھے، فرعون کے لوگ ہم کو دلتوں سے زیادہ بدتر سمجھتے تھے، ہمیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، آپ آئے، ہم نے آپ پر ایمان ہم نے قبول کیا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، اس کے بعد بھی وہی ظلم ہم پر ہو رہا ہے۔ وہ ظلم اور ظلم میں فرق تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں جو جوابات دیے اور بعد میں اس قوم کی تاریخ نے جو مرحلے طے کیے، تو اس نے بتایا کہ بہت فرق تھا ان دونوں قسم کو ظلم میں۔ چھٹائی لازمی ہے، لِيَمْحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، قرآن نے 20 جگہ یہ بات بیان کی۔ چھٹائی تب ہوتی ہے، یہ ایک بات میں تیسری چوتھی بار دوہرا رہا ہوں، جب اسلام کے غلبے کا وقت قریب ہوتا، اس وقت اللہ تعالیٰ یہ برداشت نہیں کرتے کہ تیسری قسم کے لوگ یہ دوسری اور پہلی قسم کے والوں کے ساتھ رہے۔ احد کی جنگ میں اللہ کے رسول نکلے صحابہ کو ساتھ میں لے کر، اور یہ تیسری قسم کے لوگ بھی ساتھ تھے، جو اندر سے کچھ اور تھے، اوپر سے کچھ اور تھے، اور یہ بھی ساتھ چلے، مگر راستے میں 300 اس تیسری قسم کے لوگ حضور کا ساتھ چھوڑ کے الگ چلے گئے۔ کیوں الگ چلے گئے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے نظام کے مطابق ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ تیسری قسم کے لوگ اس فتح کے وقت میں ان کے ساتھ رہیں، یہ ممکن نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں ہونے دیتے۔ مسلمانوں، خدا کے لیے اس بات کو غور سے سمجھو کہ یہ تیسرا یہ وہ دور ہے
جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے ایک ایک کو چھانٹ کے رہوں گا، چاہے وہ خادم الحرمین الشریفین ہوں، اور چاہے وہ کعبے کے لباس کے متولی ہوں، اور چاہے وہ بڑے بڑے عرب لوگ ہوں اور کعبے کے ممبر پر کھڑے ہو کر نصیحت کرنے والے ہوں، اور چاہے وہ کہیں کے لوگ ہوں، ایک بھی نہیں چھوڑیں گے اللہ۔ سب تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ ہوں گے جن کو اللہ چن لیں گے، اور ان کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر ایسا انقلاب آ جائے گا کہ شجر و حجر بھی حیران رہ جائیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ